قال باب ای الاسلام خیر افضل ای الاسلام افضل حدثنا سعید بن یحیی بن سعید الاموی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردۃ بن عبد اللہ عن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن عبد اللہ بن بردہ بن ابی بردہ عن ابی بردۃ قال عن ابی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبد الاعلیٰ نے داؤد بن عامر بن عبداللہ سے روایت کیا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام ہے جو بہتر ہے؟ ای الاسلام، کون سا اسلام ہے جو بہتر ہے؟ ای الاسلام افضل۔ اب یہ لفظ ذرا غور طلب ہے کہ کون سا اسلام ہے جو بہتر ہے؟ تو اسلام کی جو حقیقت ہے اس میں تو کوئی اضافہ نہیں، وہ ایک ہی ہے کہ اللہ رسول کی سچ بات کو ماننا، اللہ اور رسول کی ہر بات کو ماننا، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ لیکن ایمان کے جو امور ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، نماز ہے، عیدین ہے، تراویح ہے، یہ سارے یہ امور ہیں، اور یہ جو امور ہیں ان کو کہا گیا امور ایمان۔ تو یہ تبھی ہے کہ ایمان کے آگے جز ہوں، نماز جز ہے، زکوٰۃ جز ہے، عیدین جز ہیں، یا ایمان کے آگے اجزاء ہوں تو تب تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ امور ایمان ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب شروع کیا تھا وہ اسی لیے شروع کیا تھا امور الایمان، کہ ایمان کے کئی امور ہیں۔ اگر کئی امور ہیں تو وہ اعمال کو ہی کہا جا سکتا ہے، حقیقت کو تو نہیں۔ ایمان کے کئی امور ہیں، یہ اعمال کو کہا جا سکتا ہے۔ آپ کے سامنے میں یہ کہوں کہ نماز اور تراویح اور عید اور مومنون کی خدمت، یہ سارے کے سارے چیزیں امور الایمان میں سے ہیں، تو یہ اعمال ہی تو ہیں۔ تو اگر اعمال میں شمار، اگر اعمال کو ایمان میں شمار کیا جائے تو پھر تو ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، اور اگر یہ شمار نہ کیا جائے، اگر یہ شمار نہ کیا جائے تو ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں۔ تو یہ مسئلہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بڑا اہم رہا ہے، اور وہ ایک حدیث نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اس طرح حدیث پر حدیث لا رہے ہیں جس سے پتہ چلے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے۔ تو میں وہ اعمال جن میں یہ پتہ چلے کہ یہ بڑھتا گھٹتا ہے، وہ اعمال والی حدیثیں آپ کے سامنے صرف ابواب کے اعتبار سے پڑھتا ہوں۔ اب ایک باب آیا ہے جس میں پہلا باب کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اب یہ بات کہ جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اور زبان سے، یہ عمل ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ تو عمل ہے۔ تو امام بخاری نے یہ حدیث کیوں روایت کی؟ اس لیے کہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے جب اعمال اس میں آتے ہیں۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں
کہ جب اعمال اس میں آتے ہیں تو کمی بیشی ہوتی ہے، اور اگر اعمال اس میں نہ آئیں تو پھر کمی بیشی نہیں۔ ایمان کی حقیقت ایک ہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی ہر بات سچی ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں یہ اعلان کیا کہ میں پیغمبر ہوں، تو جب انہوں نے اپنی پیغمبری کا بھی دعویٰ کیا تو اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ میری ہر بات دین ہے۔ جس نے مان لیا اسلام میں آ گیا، جس نے نہیں مانا وہ اسلام میں نہیں آیا۔ تو جب تک پیغمبر کی ہر بات تسلیم نہ ہو، ایمان کی حقیقت نہیں۔ اور اگر وہ ایسے چیزیں آ جائیں کہ جس میں امور داخل ہیں تو پھر بڑھتا کرتا ہے، تو دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اگر حقیقت ہو، بنا ہو، اصل ہو تو گھٹتا بڑھتا نہیں۔ اگر اعمال ایجاد مراد لیے جائیں جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو وہ بڑھتا کرتا ہے، اور اس میں کوئی تعارض نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بغیت الرائد شرح عقائد 10ویں جو مدارس میں عربی میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی جو شرح لکھی گئیں ان میں سے ایک ہے بغیت الرائد، نواب صدیق خان نے لکھی ہے۔ تو انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اتفاق ہے، جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ اعمال حقیقت ایمان میں لائے جائیں تو پھر ایمان بڑھتا کرتا ہے، نہ لائے جائیں تو وہ کرتا نہیں۔ اور جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اختلاف لفظی ہیں۔ اختلاف لفظی کسے کہتے ہیں؟ جب محکوم علیہ فریقین کا علیحدہ علیحدہ ہو۔ تو اب میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں آیا کہ ای الاسلام افضل ہو، اسلام کون سا افضل ہے؟ تو کئی چیزیں اس میں آئیں تو کہا نا کون سا افضل ہے۔ تو جب کئی چیزیں آئیں تو وہ اعمال ہی ہیں۔ تو امام بخاری نے دوسری دلیل پیش کر دی۔ تیسری حدیث ہے اگلی، باب اطعام الطعام من الاسلام، دوسروں کو کھانا کھلانا یہ بھی اسلام ہے۔ تو جب کھانا کھلائیں گے یہ عمل ہوگا، تو جب عمل ہے تو امام بخاری نے دوسرا بھی عمل پیش کر دیا، اور اس میں ان کا استدلال یہی ہے کہ ایمان بڑھتا کرتا ہے۔ دوسری بیٹوں نے تیسرا بھی آیا اگلا، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ چھٹی حدیث ہے اس کی کہ ایمان کا باب ان یحب لاخیہ، کہ انسان اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی عمل ہے، اپنے لیے ہی وہ عمل جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے کرے۔ تو یہ عمل ہے یا ایمان ہے؟ یہ عمل ہے، کیونکہ عمل جو اصل ہے وہ تو بڑھتا کرتا نہیں ہے۔ تو ایک یہ چھٹی حدیث آ گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی کافی نہیں سمجھا، اگلی حدیث بیان کر دی، باب حب رسول من الایمان، رسول کی محبت یہ بھی ایمان میں سے ہے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ تو اعمال میں سے ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس معنی میں پیش کیا ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ ایمان میں سے ہے، حب رسول من الایمان۔ یہ معلوم ہوا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ اس سے اگلی حدیث ہے، باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس۔ اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ یہ ایمان کی جو حلاوت ہے تو وہ ایمان اعمال میں سے ہوا، کیوں کسی میں حلاوت زیادہ ہے کسی میں تھوڑی ہے۔ تو تھوڑی اور بڑی یہ فرق پڑ سکتا ہے، تو پھر ایمان ذاتی طور پر تو بڑھنے کمنے والا نہیں۔ ہاں اگر اس کو اس طرح مان لیا جائے تو پھر وہ بڑھتا کرتا ہے اعمال کے لحاظ سے۔ اب یہ جو ہے کہ حب رسول من الایمان، پھر حلاوت الایمان، پھر اگلے پاس علامت الایمان حب الانصار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی وقت یہ انصار کی منقبت بیان کرتے ہوئے فرمایا، انصار کی منقبت کیا کہ انصار کی یہ شان ہے، انصار کی یہ شان ہے، کوئی شان۔ تو جب آپ نے اس طرح بیان کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی اعمال میں داخل ہے۔ جب اعمال میں داخل ہے تو ایمان بڑھتا کرتا ہے، تبھی تو داخل ہے، پھر ایمان بڑھتا کرتا ہے۔ اور پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک حدیث تو ایسی یاد آ گئی جس میں یہ بات تھی
ایمان کے بڑھنے کی، لیکن اس کے لیے کوئی لفظ نہیں مل سکا، تو انہوں نے اوپر صرف یہ کہ لکھ دیا بابن، بابن نہیں باب ہے، اور کس بات کا وہ آگے حدیث سے معلوم آپ ہو جائے گا کہ یہ باب ہے، اور وہ ابواب میں جتنے بھی دیکھو وہ سارے اعمال ہی ہوں گے۔ اب میں وہ حدیث نمبر 10 ہے، اس بیان پر اس کو ختم کروں گا۔ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عائذ اللہ ابن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت کان وکان شاہد بدر، کہ عبادہ بن صامت جو جنگ بدر میں رہے تھے، جنگ بدر میں نکلے تھے، وہ احد النقبا، اور لیلۃ العقبہ میں سے بھی ایک رات وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے اعلیٰ فرمایا وہ حولہ اصابت من اصحابہ، اور آپ کے گرد آپ کے صحابہ کے کچھ لوگ جمع تھے، وہ حولہ، اور پیغمبر کے گرد اصابت کچھ ساتھی من اصحابہ آپ کے صحابہ کے جمع تھے، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ان سب کو بایعونی، میری بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، ولا تسرقوا، چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، بدکاری نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور کسی پر تم افطرا نہ باندھو گے کسی پر، ولا تعصوا، اور نافرمانی نہ کرو گے میری، فی معروف، کسی اچھی بات میں، فمن وفا منکم، اور جس نے اس بار اس کو پورا کیا، من وفا، جس نے پورا کیا وفا منکم تم میں سے، فاجرہ علی اللہ، من اصاب من ذالک شیئا، اور جس نے اس کی ذرا سے بھی خلاف ورزی کی، فعوقب فی الدنیا، اور وہ دنیا میں ہی اس کو سزا مل گئی، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ دنیا میں جو سزا اس کو مل گئی یہ کفارہ ہو گئی، یعنی سزا ملنے پر ہی اس کے وہ گناہ معاف ہو گئے۔ اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا کرتا ہے، لیکن امام صاحب کو اس میں کوئی ایک عنوان ایسا نہ مل سکا کہ اس کو وہ یہاں لائیں، جب یہ نہیں مل سکا یہاں لائیں تو مدعا تو ان کا حاصل ہو گیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، لیکن ایک عمل نہیں، کیوں؟ اب چوری اور زنا، بدکاری، یہ علیحدہ علیحدہ عمل ہیں، ان کی حقیقت بھی ایک نہیں، اور پھر یہ بہتان یہ بھی، اور پھر شرک یہ بھی، تو ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ہیں۔ اب کوئی ایک عمل ایسا نہیں کہ کہا جا سکے کہ یہ، اس سے پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا کرتا ہے۔ جب ایک بھی نہیں ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات بھی قائم رکھی، مختلف اعمال بھی ایک ہی حدیث میں بتائے، اور اس کو روایت کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اپنا مقام یہ ہے کہ وہ جنگ بدر میں بھی حاضر رہے اور لیلۃ العقبہ میں بھی موجود رہے، اور اس وقت کی بات بیان کرتے ہیں کہ حضور کو صحابہ نے گھیرا ہوا تھا، اور وہاں آپ نے یہ جانا یہ ان چیزوں کا خیال کرو، اور جس نے خیال کیا وہ تو پا گیا حقیقت کو، اور جسے نہیں کیا گیا اور اس کو کوئی سزا مل گئی تو سزا ہی گناہوں کا کفارہ ہو گئی۔ یہ حدیث بھی اپنے روایات کے لحاظ سے اور مرویات دونوں، روایات اور مرویات دونوں لحاظ سے وہ حدیث میں داخل ہے۔ اب یہ حدیثیں تو ہم نے اس میں بیان کر دی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان پر بڑا زور دیا کہ ایمان کمی بیشی ہے، لیکن وہیں کم دیا یہاں ایمان کی حقیقت مراد ہے، اور یہاں اعمال ذکر کیے اور ان کو ایمان بتایا تو معلوم ہوا کہ ان مقامات میں ایمان بڑھتا کرتا بھی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں زیادہ تنازع نہ کریں، اختلاف نہ کریں، اس لیے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں،
عمل کی ایمان کی حقیقت مراد ہو، کوئی کمی بیشی نہیں، حقیقت مراد نہ ہو، اعمال مراد ہوں تو کمی بیشی ہے۔ ان اعمال کے بڑھنے پر ایمان بڑھتا جائے گا، اور جب وہ نہ ہو تو ایمان پھر وہاں بڑھے گا نہیں۔ تو ایمان اپنی ذات میں وہی ایک رہے گا، تو جو ایک رہے گا اس میں تو اصل ایک بات بیکار بات ختم کرتا ہوں کہ ان سے پہلے امام بخاری سے پہلے امام ابو حنیفہ بڑے امام ہوئے ہیں، تو ان بڑے اماموں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زور دیا ہے کہ ایمان بڑھتا کرتا نہیں، ایمان بڑھتا کرتا نہیں، بہت زور دیا ہے۔ تو جب انہوں نے اس پر زور دیا کہ ایمان بڑھتا کرتا نہیں، اور امام بخاری نے ادھر زور دیا، اس اختلاف کے بارے میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے زور دیا کہ یہ بڑھتا نہیں، تو وہ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رہتے تھے کوفہ میں، کوفہ تھا عراق میں، حجاز میں نہیں۔ یہ مکہ اور مدینہ یہ حجاز میں ہے، بدر اور احد یہ حجاز میں ہے، لیکن عراق حجاز میں نہیں ہے۔ یہ کوفہ بصرہ بڑے اہم شہر ہیں، یہ اس میں نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں، اور کوفہ جو تھا وہ شہر تھا شیعوں کا شہر تھا پورے کا پورا۔ جب یہ شیعوں کا شہر تھا اور وہاں ابو حنیفہ رہتے تھے، تو وہ اگر کہہ دیں کہ ایمان بڑھتا کرتا نہیں، تو اس سے خاص وہ نقطۂ نظر مراد ہے جو شیعوں کا ہے، تاکہ وہ اپنی بات چلا نہ سکیں۔ تو امام صاحب کو چونکہ شیعوں کا اور جہمیہ کا، معتزلہ کا، مرجیہ کا، ان سب کا مقابلہ کرنا تھا، تو ان مقابلہ کرنے میں امام ابو حنیفہ نے ایسے دلائل دینے تھے کہ شیعت کو اور جہمیت کو اور مرجیت کو اور ارجاء کو ان کی مخالفت کر کے لوگوں کے ایمان کو محفوظ کیا جائے۔ تو جب ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کی جگہ کو محفوظ کرنا ہے، تو پھر امام صاحب نے اس پر کھل کر زور دیا کہ ایمان بڑھتا کرتا نہیں ہے۔ تو یہ حالات کی ایک سیاسی پوزیشن تھی، اس پر انہوں نے کیا۔ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا مقابلہ کرنا نہ ہوتا، اور پھر یہ کون لوگ ہیں ان کا غلط کار ہونا اپنی جگہ، لیکن ہیں کون، اس کا ذکر کیا ہے صرف امام طحاوی نے۔ کسی کے پاس ہے عقیدہ طحاویہ؟ نہیں ہے؟ اچھا چلو، پھر میں ان کو اس بات کو چھوڑتا ہوں۔ عقیدہ طحاویہ میں نام لکھے ہیں کہ معتزلہ، نام لکھے ہیں جہمیہ، نام لکھے ہیں مرجیہ، یہ سارے ایک یہ غلط کار ہے، یہ غلط ہے، ان کی نجات نہیں۔ نجات پانے والا فرقہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ نام پہلے سے چلا آ رہا ہے، علماء نے خود گھر نہیں لیا، یہ پہلے چلا آ رہا ہے۔ تو جب تک آپ ایمان کو اس جہت سے نہیں لیں گے جس جہت سے امام ابو حنیفہ نے لیا ہے، تو آپ صحیح معنی میں اہل سنت والجماعت لائن کے ساتھ چپکے نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کے ذمہ ہے۔ تو میں بند کر دیں؟ جی اور کوئی بات تو نہیں نا؟ اچھا، ایک اچھی خبر ہے، وہ کیا کہ آج درس کے موقع پر دو شخص جنہوں نے آج مجھ سے عقیدہ طحاویہ پڑھا ہے، ایک انہوں نے اور ایک انہوں نے، ہمارے نماز میں آنے سے پہلے انہوں نے عقیدہ طحاویہ پورا پڑھا ہے، اور الحمدللہ بڑی رغبت سے پڑھا ہے۔
اور ان کو میں انشاءاللہ العزیز اس سند دوں گا درس کے بعد کہ یہ دو آج اس ادارے سٹی جامع مسجد کی طرف سے عقیدہ طحاویہ کی سند مجھ سے لے رہے ہیں، اور انہوں نے مجھ سے اس کی سند لی ہے، اور آگے یہ روایت کریں۔ جن کو بھی یہ پڑھائیں گے وہی تو انہیں لفظوں میں پڑھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس سے ان کے ذریعے سے عقیدہ طحاویہ کو راج کرے گا۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اتنی بڑی مبارک مجلس میں، جس میں کہ کئی آدمیوں کو عقیدہ طحاویہ کیا پورا سند مل جائے، تو وہ مبارک ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی۔ یہ پڑھے ہوئے تو تھے، لیکن انہی پڑھے ہوئے لفظوں کو جب انہوں نے دوبارہ ان کے ساتھ مل کر پڑھا تو انہوں نے ایک عجیب ہی رونق اس میں محسوس کی۔ جو رونق محسوس کی، میں نے بھی پھر وہ رونق اپنی جگہ محسوس کی، اور میں نے کہا ان کو یہ کہا کہ یہ بڑے مبارک ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور یہ آگے سبق پڑھنے کے لیے، جب سبق پڑھنے کے لیے آ گئے تو میں نے پڑھانا شروع کیا تو یہ چلے گئے۔ تو میں نے کہا بھائی کدھر گئے تھے؟ اگر میں دیکھنے گیا تھا کہ ثقلین صاحب ہیں یا نہیں، اوکے ہیں۔ تو میں نے کہا کیا دیکھا؟ اگر وہ تو لیٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ نہیں آئیں گے، اگر پتا ہے تو نہیں آئیں گے۔ تو میں نے ان کو پڑھانا ہی شروع کیا تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ کھڑے تھے۔ تو میں نے کہا آپ ابھی تو میں پوچھا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئے، اور ابھی میں مایوس ہو گیا تھا کہ شاید اب آپ نہ پڑھ سکیں۔ تو آپ نے ابھی مان لیا، معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں آپ پہلے سے ان لوگوں میں لکھے جا چکے ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ طحاویہ پڑھنا ہے۔ پھر جب عقیدہ طحاویہ ہم نے شروع کیا، پھر لفظ لفظ پر انہوں نے اقرار کیا، ہاں یہ بات ٹھیک، یہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ آج ہی پڑھا ہے انہوں نے، اس لیے میں سوال تو نہیں کرتا کیونکہ ان کو جواب نہ ہوئے، آج ہی تو پڑھا یاد نہ ہوئے، تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ امام طحاویہ نے